نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے، انسانوں میں سے بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر کتابوں کو نازل فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں و کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تمام اسلام کے سائے زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے جو بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو نصیحت ہم تمام کے لیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہے، ان باتوں کو ہم اور آپ سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے دو بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے آج کے ہمارے اس خطبے کا جو عنوان ہے، جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کا اندازہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان دو باتوں سے ہو جائے گا. سب سے پہلی بات جو ہم تمام کو سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ 1400 سال قبل جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آج تک اس اسلام پر عمل کرنے والے، اس اسلام کا نام لینے والے، مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے ہر صدی کے اندر موجود تھے، اور ترتیب کے ساتھ اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمان موجود ہیں اور اسلام پر عمل کرنے والے موجود ہیں. اس کی وجہ اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک اہم سبب، ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات صحابہ کو سکھائی. صحابہ نے وہ چیزیں اپنے بعد اپنی اولاد کے اندر نقل کی، پھر ان کے اولاد نے ان کے بعد، یعنی صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر اس طرح سے
یہ جو چیزیں ہم تک چلی آ رہی ہیں اس کے اندر جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ تمام تعلیمات نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. یعنی صحابہ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دی، ان کے بچوں نے ان کے بچوں کو تعلیمات دی، اس طرح سے یہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں. اور اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو دین کا ورثہ ہے، اسلام کے احکامات کا جو ورثہ ہے، اسے ہم اور آپ اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ کم از کم ہم اور آپ اس ورثے کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بعد والے نسل کو یہ تمام احکامات سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ اسلامی احکامات باقی ہیں، تعلیمات باقی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، ایسے ہی ہماری اولاد بھی عمل کر سکے، پھر اس کے بعد ان کی نسل کے اندر بھی یہ تمام احکامات اور تعلیمات چلتی رہیں. پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اور آپ ان احکامات کو، ان تعلیمات کو اپنے بعد نسلوں کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو کہ صحابہ نے کی، ہم اور آپ کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اور آپ اپنے اولاد کو یہ تعلیمات سکھائیں. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ، ہم اور آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء کرام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، انبیاء کی جن دعاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا اگر ہم سرسری جائزہ لیں گے تو ہم اور آپ کو وہاں پر بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ انبیاء اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے. انبیاء یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں تو نبی ہوں، مجھے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو توحید کا علمبردار ہوں، میں توحید کی دعوت دینے والا ہوں، میں لوگوں کو شرک سے روکنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قوم کے اندر مجھے چنا ہے، تو مجھے اس بات کی فکر کی ضرورت نہیں کہ میرے بچے کیا کریں گے، میں تو موحد ہوں تو میرے بچے موحد ہی رہیں گے، میں شرک سے دور ہوں، میں اپنی قوم کو شرک سے بچاتا ہوں تو میرے بچے بھی شرک سے دور رہیں گے، بدعات سے دور رہیں گے، خرافات سے دور رہیں گے. یہ بے فکری انبیاء کے اندر نہیں تھی. انبیاء اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کیا کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آ گیا. اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد کیا سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے زندہ رہنے تک تم موحد تھے، میرے زندہ رہنے تک تم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، میرے زندہ رہنے تک تم شرک سے دور تھے، لیکن مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ما تعبدون من بعدی. تمام اولاد نے، تمام بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. انہوں نے کہا اے ابا جان، جس طرح آپ زندہ رہتے ہوئے ہم توحید پر قائم تھے، توحید والی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے انتقال کے بعد بھی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، جو تمہارا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اللہ ہے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء اکرام نبی ہونے کے باوجود اپنے اولاد کی فکر کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے لیے دعا کرتے تھے وہیں پر اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے شرک سے بچا لے، مجھے شرک سے بچا لے، ساتھ میں میری اولاد کو بھی شرک سے بچا لے. ان دو باتوں سے ہم اور آپ کو جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ جس طرح انبیاء اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں. ہم اور آپ بھی یہ سوچ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ اگر میں موحد ہوں تو کافی نہیں ہے، اگر میں نمازی ہوں تو کافی نہیں ہے، اگر میں شرک سے دور ہوں تو کافی نہیں ہے، اگر میں بدعتوں سے دور ہوں، اگر میں سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں، اگر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں، تو کوئی بھی آدمی صرف یہیں تک
मुतमईन होकर न बैठे, बल्कि आदमी इस बात की फिक्र करे, अब मैं तो मुवहिद बन चुका, मैं नमाजी बन चुका, अब मैं कैसे अपने बच्चों को मुवहिद बनाऊं, मैं कैसे अपने बच्चों को नमाजी बनाऊं, मैं कैसे अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला बनाऊं, मैं कैसे अपने बच्चों को बिदअत से दूर रखूं, खुराफात से दूर रखूं, मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है, मुआशरे के अंदर जो गुनाह है, मुआशरे के जो तबाहकारियां पाई जा रही हैं, उनसे मैं कैसे अपने बच्चों को दूर रखूं। इस बात की हर इंसान को फिक्र करनी चाहिए। अगर ये फिक्र किसी इंसान के अंदर न हुई तो फिर वही होगा जो पहली बात मैंने बताई कि हमारी नस्ल के अंदर ये इस्लामी तालीमात आगे नहीं बढ़ेगी। जो इस्लामी तालीमात का वर्षा, इस्लाम का वर्षा हमारे पास है, ये हम अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल न कर पाएंगे। आज हम मुसलमान हैं, बईद नहीं, अगर हमने अपने औलाद की तरबियत न की, अगर हमने अपने औलाद को अकीदा न सिखाया, अगर हमने अपनी औलाद को इस्लामी तालीमात न सिखाई, बईद नहीं कि एक दो नस्ल के बाद हमारी औलाद में से मुशरिक पैदा होंगे, हमारी औलाद के अंदर से बिदअती पैदा होंगे, हमारी औलाद में शराबी पैदा होंगे, हमारी औलाद में गुनहगार पैदा होंगे। कब? जब हमने अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र न की और फिर उसके बाद अपनी औलाद को उनके रास्ते पर छोड़ दिया। तो चुनांचे बताने का मकसद क्या है? हम अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करें और हमेशा जो भी तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हम और आपको दिए, उसके जरिए से उन उसूल पर अमल करते हुए, उन उसूल पर अमल करते हुए हम और आप अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश करें, ताकि ये जो चीज हमारे पास है हमारी आने वाली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो सके। हम और आप सवाल ये पैदा होता है कि अब तरबियत करें तो कैसे करें, बच्चों की तरबियत कैसे हो सकती है। इस मुतालिक तरबियत की अहमियत के मुतालिक और भी बहुत सारी बातें हम आपके सामने रख सकते हैं। इसकी अहमियत का कोई इनकार नहीं कर सकता, सबको अंदाजा है कि बच्चों की तरबियत कितनी जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप अगर अपने बच्चों की तरबियत करें तो कैसे करें, वो कौन से उसूल हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिस पर अमल करके, जिसको हम और आप अपनी जिंदगी में लाकर, जिन उसूल को अपनाकर हम अपने औलाद की सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से तरबियत कर सकते हैं। इन उसूल को बताने से कबल एक और बात मैं आपके सामने रख देना मुनासिब समझता हूं कि बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत सारी चीजें असरअंदाज होती हैं। बच्चों की तरबियत के अंदर उनके माँ बाप का किरदार होता है, बच्चों की तरबियत के अंदर माहौल का किरदार होता है, बच्चों की तरबियत के अंदर उनके असातिज़ा का किरदार होता है, बच्चों की तरबियत के अंदर उनके दोस्तों का किरदार होता है, अइज़्ज़ा अकारिब रिश्तेदारों का किरदार होता है। इस तरह कई सारे लोग हैं जो एक बच्चे की तरबियत के अंदर अपना किरदार पेश करते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो एक बच्चे की तरबियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। लेकिन ये बात भी हम तमाम चाहते हैं, ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर एक बच्चे की तरबियत के ऊपर सबसे ज्यादा कोई असरअंदाज हो सकते हैं, किसी का किरदार अगर किसी बच्चे की तरबियत के अंदर होता है तो सबसे पहले वालिदैन का होता है। वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, और वालिदैन के अंदर भी खासकर माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे, बच्चे की तरबियत की फिक्र करे। क्यों? ये बात हम तमाम जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो 7 साल तक खासकर बच्चा अपनी माँ से लगा हुआ होता है, अक्सर उसका वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है, अपनी माँ के गोद के अंदर बच्चा अपना वक्त गुजारता है। तो माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो अपने बच्चे को संवारे, अपने बच्चे के किरदार को संवारे, अपने बच्चे की सही तरबियत करे। अभी ईद उल अज़हा का मौका आया, हमने हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना, उनके वाक़े को हमने ताज़ा किया, उनकी कुर्बानी को हमने याद किया। उनका वाक़या जब हम और आप सुनते हैं, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हम और आप याद करते हैं कि किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वाक़े के अंदर एक नुक्ता जो हम और आपको मिलता है, एक अहम सबक जो हम और आपको मिलता है, वो ये कि किस तरह एक माँ ने अपने बेटे की तरबियत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात रखा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है?
بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا اب فوراً کر گزریے، اس میں میری رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں آپ کی رائے میری رائے چلنے والی نہیں ہے، اس میں آپ کی مرضی میری مرضی چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیا آپ کر گزریے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی ان کے والد نے ان سے سوال کیا، ان کے والد نے ان سے مشورہ کیا، تو فوراً دوسرے ہی لمحے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جواب نکلا۔ یہ ان کی تربیت کا اندازہ تھا، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کی ماں نے اس طرح سے ان کی تربیت کی تھی کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے آیا فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جان کی فکر نہ کیے، اپنے باپ کی فکر نہیں کیے، بلکہ ان کے سامنے اگر کوئی چیز تھی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، اپنے بچوں کو سنوارنے کے اندر سب سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی میری مائیں اور بہنیں باتیں سن رہی ہیں غور سے سنیں کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھائیں اور کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی طرح اس کے اولاد بھی نیک بن جائیں، اگر وہ آدمی اتنا نیک بھی نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ میری اولاد اور بھی نیک بن جائے، میری اولاد متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی جب رشتہ طے کرنے کے لیے جاتا ہے تو انسان ایسی عورت کا انتخاب کرے جو کہ دیندار ہو، جو کہ دیندار ہو، دین کو انسان ترجیح دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا تنکح المرأة لأربعین، ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لوگ 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کوئی اس کا مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتا ہے، کوئی اس کا خاندان حسب النسب دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ چوتھی چیز آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَلِدِينِهَا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو ترجیح دو، تربت یداک، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ دیندار عورت کو ترجیح دو، اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد تھا۔ دیندار عورت گھر میں آئے گی، شوہر کی بھی اصلاح کرے گی، وہ تو اپنے خود کی اصلاح کرے گی، شوہر کی اصلاح کرے گی، گھر کے ماحول کی اصلاح کرے گی، اور سب سے بڑھ کر جب اس کی اپنی اولاد ہو جائے گی تو اپنی اولاد کی اصلاح کرے گی، اپنے اولاد کی تربیت کرے گی، اپنے اولاد کے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، توحید کے عقیدے کو وہ راسخ کرے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیندار عورت کو دیکھ کر نکاح کرو، دیندار عورت کو دیکھ کر شادی کرو۔ ہم شادی کے معاملے میں جب ہوتے ہیں تو نہ لڑکے کے اندر دینداری کا ہم اور آپ اعتبار کرتے ہیں، نہ لڑکی کے اندر دینداری کا اعتبار کرتے ہیں، عام طور پر کئی اور چیزیں دیکھ کر ہم اور آپ نکاح کر لیتے ہیں۔ بعد میں جب اولاد بگڑ جاتی ہے، جب اولاد کی تربیت کا موقع آتا ہے، انہیں سدھارنے سنوارنے کا موقع آتا ہے، تو لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ میرے بچے ہو گئے ہیں، اب میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں، اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کروں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے علامہ، ابھی میرے گھر ایک بچہ ہوا ہے، میرے گھر ایک بچہ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں، اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تم نے اس سوال کو کرنے میں بڑی تاخیر کر دی، تم بڑی دیر سے سوال لے کر آئے ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے ابھی تو بچہ ہوا ہے، ابھی تو بچہ ہوا ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے، اس میں کیا تاخیر ہو گئی، ابھی تو دودھ پینے والا بچہ ہے۔ امام البانی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہے تو نکاح سے پہلے تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم چاہتے کہ تمہاری اولاد دیندار بن جائے تو شادی سے پہلے تم ایک نیک عورت کو نکاح کر لے کر آتے۔ اگر تم نے اس وقت اس چیز کا اعتبار کیا ہوتا، اگر تم ایک نیک عورت کو اپنی بیوی بنا کر گھر لائے ہوتے تو پھر اس سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ کی جو نیک بیوی ہوگی وہ آپ کے بچے کی تربیت کر لے گی، آپ کے بچے کی اصلاح کر لے گی۔ ماں کا جو کردار ہوتا ہے اس کی سینکڑوں مثالیں تاریخ میں ہم اور آپ کو پائی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی ایک ماں تھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی ماں تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی ماں تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں
جو کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک نام کمائے ہیں، چاہے دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو، اگر ان کے پیچھے کسی کا کردار تھا، کسی کا ہاتھ تھا، کسی کی محنت تھی، تو صرف اور صرف ان کی ماں کی ہاتھ تھا، ان کی ماں کا کردار تھا، ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے وہ تاریخ کے بڑے بڑے علم بردار، تاریخ کی شخصیات بن گئے۔ صرف انسان بن کر انہوں نے زندگی نہیں گزاری، ایک شخص بن کر، ایک شخصیت بن کر انہوں نے زندگی گزاری۔ نیپولین کا وہ مشہور قول ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ آج اگر ہماری امت کے اندر امام بخاری پیدا ہونا ہے تو پھر امام بخاری جیسی ماں کو آنا پڑے گا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خالد سیف اللہ جیسے بہادر صحابہ کے جیسے ہماری قوم کے اندر نوجوان آئے تو پھر ان کی جیسی مائیں ہمارے پاس موجود ہونی پڑے گی۔ امام محمد بن قاسم جیسے لوگ اگر ہم کو چاہیے تو پھر ان کی ماں جیسی ہے ویسی مائیں بھی اگر ہم اور آپ کو ملنی پڑے گی۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی مائیں آ جائیں گی تو پھر ایسے اولاد بھی آئیں گے، ایسے بہادر لوگ بھی آئیں گے، ایسے دیندار لوگ بھی آئیں گے، ایسے بڑے بڑے ائمہ بھی آئیں گے، بڑے بڑے علم بردار شخصیات بھی آئیں گی۔ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے زیادہ کردار اگر بچوں کی تربیت کے اندر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ایک ماں کا ہوتا ہے۔ ایک ماں اگر چاہتی ہے کہ میرے بچے سدھر جائیں، سنور جائیں، صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ تو تربیت کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ ماں سب سے پہلے خاص کر اور ساتھ میں والدین نیک بن جائیں۔ جب تک والدین نیک نہیں ہوں گے اولاد نیک نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی اس سے کسی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اگر اولاد کسی کو سب سے پہلا اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا رول ماڈل بناتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بناتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ سب سے زیادہ بچے کس کو دیکھتے ہیں؟ گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کا کیا رویہ ہے، ماں باپ جو کام کرتے ہیں، ماں باپ کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہی حرکتیں ان کے بچوں کے اندر آتی ہیں۔ اگر ماں گھر میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے گی، چھوٹا بچہ ہوگا، 3 سال کا ہوگا، 4 سال کا ہوگا، اسے پتا نہیں کہ قیام کیا ہے، اسے پتا نہیں کہ رکوع کیا ہے، اسے پتا نہیں کہ سجدہ کیا ہے، اسے پتا نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ بھی ماں کے بازو کھڑا ہو جائے گا، رفع الیدین کرے گا، ہاتھ باندھے گا، ماں کے ساتھ رکوع کرے گا، ماں کے ساتھ سجدہ کرے گا۔ اسے پتا نہیں کہ اس تمام حرکتوں کو کیا کہا جاتا ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ نماز ہوتی ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، سجدہ ہے، لیکن ماں کر رہی تو ساتھ میں کر رہا ہے، باپ کر رہا ہے تو ساتھ میں کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ماں باپ اپنی آپ کی اصلاح کریں، خود دیندار بن جائیں، پھر اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں، پھر اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ اسی طرح ایک دوسری بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، عام طور پر ابھی جو قول میں آپ کے سامنے بتاؤں گا لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ مروان بن عبد الملک کا قول ہے۔ انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات تھی اس کی روشنی میں ایک اصول ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ انہوں نے کہا داعک ولدک سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا ثم اترک حبلہ علی غابر۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ خوب لاڑ پیار کرو، 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کے ساتھ خوب لاڑ پیار کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ڈاکٹروں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اگر بچے سے بچپن میں چھوٹی عمر میں 7 سال کی عمر تک بچوں سے خوب لاڑ پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے، انہیں آپ بتائیں گے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر بچہ اپنے والدین کے پاس اپنے آپ کو محفوظ فیل کرے گا کہ میں اپنے والدین کے پاس سیکھوں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میرے ماں باپ میرے ساتھ موجود ہیں، اگر میرے ماں باپ ہیں مجھے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ فیلنگ ایک بچے کے دل میں آئے گی جب اس سے لاڑ پیار کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے، فوراً ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے، فوراً ہم اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، فوراً مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ یہی سے بچہ اپنے ماں باپ سے دور ہونے لگتا ہے۔ پھر بعد میں جا کر جب بچہ عقل مند ہو جاتا ہے، جب بچے کے اندر خیر و شر کی تمیز آ جاتی ہے، جب اس سے کہا جائے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، ان باتوں پر عمل کرو ان باتوں پر عمل نہ کرو، پھر ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو چکا ہے۔ ظاہر میں تو ماں باپ سے ڈرتا ہے، ظاہر میں تو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ماں باپ کے تعلق سے نفرت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کے دل کے اندر اپنی محبت
پیدا کریں. کیوں؟ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں, انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کی بات اسی طرح اتنی زیادہ مانتا ہے. ہم اور آپ نبی سے جتنی محبت کریں گے نبی کی اتباع بھی اتنی ہی زیادہ کریں گے. اللہ سے ہماری جتنی محبت ہوگی اللہ کے باتوں کی اتباع بھی, اللہ کی اطاعت بھی ہمارے اور آپ کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ ہوگی. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں دوست نے ایک بات کہہ دیا ہم فوراً اس کی بات کو مان لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوست کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے. اولاد کی بات ماں باپ مانتے ہیں, ماں باپ کو پتا ہے کہ اگر میں اولاد کی اس بات کو مانوں گا تو اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اولاد کی محبت والدین کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے. اگر بچے ہماری بات ماننا ہے تو ان کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرنا پڑے گا. جب ہماری محبت ان کے دل میں آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کے مرحلے میں جب ہم انہیں کوئی بھی حکم دیں گے, کسی بھی بات کا ہم اور آپ حکم دیں گے, کسی بھی بات سے روکیں گے تو ہماری محبت میں آ کر وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے, آگے چل کر ہماری تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. 7 سال کی عمر تک بچوں کو بہت لاڑ پیار کے ساتھ پالنا ہے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ داعب ولدک سبعا وادبہ سبعا. 7 سال کے بعد دوسرے جو 7 سال یعنی 8 سے لے کر 14 سال تک کا جو مرحلہ ہے, اس مرحلے میں کہا گیا کہ انہیں ادب سکھاؤ, انہیں تعلیمات سکھاؤ. اب اس مرحلے میں آ کر انہیں سکھاؤ کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ 7 سال کی جو عمر ہے اسے سن تمیز کہا جاتا ہے. سن تمیز کہا جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے ایک بچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کون اپنا ہے کون پرایا ہے, کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے, کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. یہ تمام چیزیں 7 سال کی عمر میں سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم وهم ابناء 7. تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں, کیونکہ یہاں سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کون سا کام ہمیں کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی یہ قول بتایا گیا. اب یہاں پر بچے کو جتنی تعلیمات آپ کو دے رہا ہے آپ انہیں عقیدہ سکھائیں, آپ انہیں نبی کی اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر راسخ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دل کے اندر راسخ کریں, قرآن کی محبت کو ان کے دل کے اندر راسخ کریں, اسلامی تعلیمات کی محبت کو ان کے دل کے اندر راسخ کریں. جتنی شریعت کی تعلیمات ہے یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ان کے ذہن کے مطابق, ان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے ان کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے مطابق انہیں تمام چیزیں سکھاتے جائے, اور ضرورت پڑنے پر ان کی تعریف بھی کرے, ضرورت پڑنے پر انہیں چھوٹی موٹی سزائیں دے, ایسی سخت سزائیں نہ دے. کیونکہ آج کا ماحول پہلے کے ماحول کے مقابلے میں بہت بدل چکا ہے. آج کے بچے پہلے کے بچوں کی طرح نہیں ہیں. پہلے کے جو بچوں کی نفسیات تھی آج کے زمانے کے بچوں کی جو نفسیات ہے وہ بالکل مختلف ہے. پہلے جس طرح ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے تھے اگر ان اصول پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے نہیں کر پائیں گے. آج کے بچوں کو بہت سافٹلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. سختی کے ساتھ آپ ہینڈل کرنا چاہیں گے آپ کے بچے آپ سے متنفر ہو جائیں گے, آپ سے بھاگنے لگیں گے. یہ جو 7 سال کا مرحلہ ہے 7 سے 14 سال کا یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. یہاں پر والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھائیں, ساری چیزیں سکھائیں. بچوں کو سکھائیں کہ توحید کیا ہے, بچوں کو سکھائیں کہ شرک کیا ہے, بچوں کو سکھائیں کہ اتباع سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, بدعت کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کریں, شرک کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کریں. انہیں سکھائیں کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے یہ موبائل کا جو فتنہ ہے, اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو مکمل طور پر موبائل سے دور رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آج موبائل انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے, انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. انہیں سکھائیں کہ موبائل کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے. یہ چیز آپ سکھائیں گے پھر اس کے ہاتھ میں اگر آپ موبائل دیں گے پھر انشاءاللہ اللہ کی اگر مشیت رہی, اللہ کی مرضی رہی, پھر آپ کی تربیت رہی تو انشاءاللہ آپ کے بچہ موبائل لینے کے باوجود بھی انشاءاللہ کبھی بگڑے گا نہیں, کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گا. آج جتنے فتنے جتنی چیزیں گھروں کے اندر آ رہی ہے اس کا ایک اہم ذریعہ, سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل بن چکا ہے. اس موبائل سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں یا یہ کہ اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کا استعمال سکھائیں کہ کون سا استعمال اس کا صحیح ہے کون سا غلط استعمال ہے. یہ تمام چیزیں انہیں سکھائیں اور خاص کر اپنی بچیوں کی تربیت کریں, بچیوں کی تربیت کریں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بچیاں جو کہ گھر سے مسلمان بن کر نکلتی ہے لیکن کالج جا کر کافر بن جاتی ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ انسان یصبح المؤمن
युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, कि एक आदमी सुबह करेगा इस्लाम की हालत में, शाम करेगा कुफ्र की हालत में, शाम करेगा शिर्क की हालत में। इसकी मिसालें आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितनी लड़कियां हैं घर से निकलते हुए बाहया बापर्दा मुकम्मल तौर पर हिजाब के अंदर निकलती है, लेकिन जब कॉलेजों को जाती है तो फिर उनकी क्या हालत होती है। और कितनी लड़कियां हैं जो कि मुर्तद हो रही हैं, उन्हें हम तालीमात दें, उन्हें सिखाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी इजाजत नहीं देते। जब अल्लाह का डर उनके दिलों के अंदर आ जाएगा। आज गलती हम और आप ये भी करते हैं कि हम बच्चों को जब कोई बात सिखाते हैं, कोई बात बताते हैं, किसी बात से डराना होता है तो कहते हैं कि अब्बा आ जाएंगे, अब्बा देख लेंगे तो मारेंगे, फुला देख लेंगे तो मारेंगे, वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अल्लाह का डर उनके दिलों में पैदा करो। आप झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह नाराज होगा। आप झूठ बोल रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। आप झूठ बोलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सजा देंगे। अल्लाह का डर उनके दिल में पैदा करो, जन्नत की मोहब्बत पैदा करो, जहन्नम की नफरत, जहन्नम का डर उनके दिल में पैदा करो। फिर आप देखोगे कैसे बच्चे इस्लाम के एतबार से इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाएंगे। अगर बाप का खौफ दिल में आएगा तो जब तक बाप उसके सामने है वो उनसे डरता रहेगा। जैसे उनके वालिद उनके सामने से चले जाएंगे फिर उसकी वही शरारतें शुरू हो जाएगी, फिर उसके वही तमाम गलत चीजें शुरू हो जाएगी। वही अगर अल्लाह का डर उनके दिल में आ गया तो पता है कि कहीं भी हो, हम लोगों के सामने हो, अकेले में हो, तन्हाई में हो, माँ बाप के सामने हो कि तन्हाई में हो, घर में हो कि बाजार में हो, मस्जिद में हो कि कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो अल्लाह हमें देखने वाला है। इस डर को अपने बच्चों के दिलों के अंदर पैदा करें। और बच्चों की इस मरहले के अंदर तरबियत के ताल्लुक से एक अहम बात ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों को मकतबों से जोड़ें, बच्चों को मस्जिदों से जोड़ें। आज मस्जिदों के अंदर बच्चे बड़े कम हम आपको नजर आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी ये मस्जिदें आबाद रहें, हम चाहते हैं कि हमारे बाद इन मस्जिदों के अंदर मुसल्ली रहें, नमाज पढ़ने वाले रहें, तो अपने बच्चों को मस्जिद लाएं। बच्चे आएंगे, मस्जिद में शरारत करेंगे, बच्चे शोर शराबा करेंगे, उन्हें बर्दाश्त करें। अगर हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे तो कल ये मस्जिदें आबाद होंगी, कल इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले होंगे। आज मस्जिदों के हम जिम्मेदार हैं, कल यही बच्चे मस्जिदों के जिम्मेदार होंगे, कल यही बच्चे मिंबर और मेहराब को संभालेंगे, कल यही बच्चे इमामत करेंगे, कल यही बच्चे यहाँ से हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद करेंगे। अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़े, अपने बच्चों को मकतबों से जोड़े। मकतब की तालीम बड़ी अहम तालीम है। आज अक्सर तलबा, अक्सर बच्चे, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, अक्सर बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल के अंदर जाते हैं। मदरसों के अंदर जाने वाले सिर्फ 2.5% बच्चे हैं, सिर्फ 2.5% मुसलमानों के बच्चे हैं जो मदरसों के अंदर जाते हैं। बाकी जितने बच्चे हैं वो तमाम के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं। वहां पर जाकर उनकी जो तालीम होती है, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, अंग्रेजी तालीम मत दो, मैथ्स की तालीम मत दो, साइंस मत पढ़ाओ, ये अपने हमारे बताने का मकसद नहीं है। ये तमाम चीजें पढ़ाएं, साथ में मकतब भेजकर उनके ईमान का जो जज्बा है, उनके ईमान की जो कैफियत हम और आपकी होनी चाहिए, वो चीज अगर बच्चों को मिलेगी तो इन्हीं मकतबों के अंदर मिलेगी। मकतब के अंदर बच्चा अगर कुछ सीख रहा है, न भी सीख रहा है, तब भी उन्हें अपने बच्चों को मकतब भेजे, वहां पर वो अकीदा सीखेगा, वहां पर वो अकीदा सीखेगा। एक छोटा वाकया बयान करके, वक्त खत्म हो रहा है, एक छोटा वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। गुजरात में जो 2002 के अंदर जो फसादात हुए थे, इन फसादात के बाद बहुत सारे लोग अपने रिलीफ फंड को लेकर, रिलीफ कैंपों को लेकर गुजरात गए कि इंसानियत की खिदमत कर सके। वहां पर जो लोग मजलूम हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर कर सके, जो भूखे उन्हें खिलाए पिलाए। बहुत सारी तंजीमें गई, मुस्लिम तंजीमें गई, गैर मुस्लिम तंजीमें गई। मुसलमानों की जो तंजीम गई थी उनमें से बयान करने वाले बयान करते हैं कि जब वो गए एक गांव में, उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कुछ लोग आए हैं, स्टेज बनाकर रखे हैं और वहां पर बच्चों को बुला रहे हैं, खाने की किट दे रहे हैं, खाने की किट तकसीम की जा रही है। बच्चे आ रहे हैं, खाने लेकर जा रहे हैं। वहां पर देखा गया कि एक 8 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है। जब उसकी बारी आई, ये जो जितने बच्चे वहां पर मौजूद थे, बताया जाता है कि 2-3 दिन के भूखे प्यासे थे। 2 दिन से 3 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। ऐसे बच्चों को बुलाकर खाना पानी दिया जा रहा है। एक 8 साल का बच्चा, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बारी आएगी, वहां पर जाऊंगा, मैं खाना पानी लूंगा, फिर मैं अपना पेट भरूंगा। जब उसकी बारी आती है, स्टेज पर जाता है, तो वहां पर जो तकसीम करने वाले होते हैं वो उससे कुछ बात करते हैं। फौरन देखने वाले जिन्होंने इस नजारे को देखा बयान करते हैं कि वो बच्चा फौरन स्टेज पर से उतरकर भागकर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे इस खाने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पानी की जरूरत नहीं है। 8 साल का बच्चा है,
8 سال کا بچہ ہے. دیکھنے والے پریشان ہو گئے کہ 2-3 دن کا بھوکا ہے, کھانا پانی لیے بغیر اسٹیج سے کود کر آ گیا, کیا وجہ ہے؟ یہ جو مسلمانوں کی ایک جماعت آئی تھی وہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں, بچے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم اتنے بھوکے ہو, پیاسے ہو, پھر بھی تم ان کا کھانا لے کر نہیں آئے. تو بچہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے شرکیہ الفاظ کہنے کے لیے کہا. آپ ذرا غور کریں, آپ ذرا غور کریں, 8 سال کا بچہ ہے, اسے کیا پتا ہوگا کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے شرک کے الفاظ کہنے کے لیے کہا, لیکن مجھے گوارا نہیں, میں 2-3 دن کی بھوک برداشت کر لوں گا, ایک اور دن اپنی بھوک برداشت کر لوں گا, لیکن شرک کے الفاظ کہہ کر میں اپنا پیٹ نہیں بھروں گا, میں اپنے بھوک کو دور نہیں کروں گا, اپنے پیاس کو دور نہیں کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائی, کس نے کہا کہ یہ شرک ہے, کس نے کہا کہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا نہیں ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں مکتب جایا کرتا تھا, وہاں جو مولوی صاحب پڑھانے والے ہوتے تھے, وہاں جو امام صاحب ہوتے تھے, انہوں نے مجھے باتیں بتائی کہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ کام ہمیں کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے. ایک مکتب کی اہمیت, ایک مکتب کی افادیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. اس طرح کے سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے مکتب بھی آپ کے بچوں کی تربیت کے اندر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. مسجدوں سے اپنے بچوں کو جوڑیں, مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑیں. اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کا وہ یہ کہ وصاحبہ سبعا, اپنے بچوں کی 7 سال 14 سال کے بعد کا جو 7 سال کا مرحلہ ہے اس میں اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں. 14 سال کے بعد بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی سوچ بدل جاتی ہے, ان کی فکر بدل جاتی ہے, کیونکہ بلوغت کی دہلیز میں وہ قدم رکھتے ہیں. وہاں پر کہا گیا کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کہ کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کتنے بجے گھر سے نکل رہے ہیں, کتنے بجے آ رہے ہیں. ان کے موبائل کو لے کر آپ چیک کرتے رہیں. آج پرائیویسی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, کہتے ہیں کہ میری پرائیویسی ہے, یہ میرا اپنا موبائل ہے, میری کچھ پرائیویسی نہیں ہے. بچے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں, بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے, شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میرا موبائل ہے, میری پرائیویسی ہے. ماں باپ کے درمیان, ماں باپ اور بچوں کے درمیان یہ کون سی پرائیویسی ہے؟ یہ کون سی پرائیویسی ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں دکھا پا رہا ہے کہ موبائل کا کیا استعمال کرتا ہے, کس سے باتیں کرتا ہے, موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں وہ رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے کڑی نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھے. پھر کہا گیا ثم اترک حملہ علی غابرہ, پھر اس کے بعد 21 سال اگر تم نے ان اصول پر عمل کر کے اپنے بچے کی تربیت کی تو پھر اس کے لگام کو چھوڑ دو, وہ کہیں بھی جائے گا, کبھی بھٹکے گا نہیں, کبھی بھٹکے گا نہیں جب تم نے ان اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت کی. حاضرین, بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارا فکر مند بن جائے, اور اس کے بعد انبیاء اکرام کی جو سیرت تھی, انبیاء اکرام کی جو عادت تھی, اپنے اولاد کی تربیت کے لیے دعائیں کرے. پھر اس کے بعد یہ فکر اور دعا, ان دونوں ہتھیاروں کو اپنانے کے بعد یہ جو اصول آپ کے سامنے بتائے گئے, اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے, جو بھی چیزیں ہم آپ سنتے ہیں اس کے مطابق ان اصول پر اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری محنت, کوشش اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بعد اپنے ہمارے بچے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دیندار بن کے رہیں گے, نمازی بن کے رہیں گے, موحد بن کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح اعتبار سے اسلامی اصول پر عمل کرتے ہوئے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی کام کرے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على مولى وعز وجل وتم أكبر.